اگر ایک نواز شریف سے کچھ سیکھنا ہے تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے. ایک دم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مئی 9 کو تو آپ وہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہ ہو, مئی 10 کو آپ کہیں اچھا جی ہم اچھے بچے بن کے اب نیکسٹ ٹائم بہیو کریں. ایلیٹ وہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا, تو وہ آ جاتا ہے جیل سے باہر, اور جو بیچارہ ورکر ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا اور اس کو سزائیں ہوں گی. آپ اس طرح نہیں دیکھتے مولانا فضل الرحمان نے بھی تو سیم کیا ہے. مریم نواز نے اسپیچ میں چیف جسٹس کو مطلب بنا وے للکارا ہے, لٹرلی میرے خیال سے کتنے فیٹ دور وہ بیٹھے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اٹ ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈ. سب سے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ تھے, پاکستان میں ہوں پاکستان کے باہر ہوں. لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا جو کہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس کی جو بنیاد تھی نا وہ ایکسٹریم نفرتوں کے بیسس پر تھی فار دی ادر پولیٹیکل پارٹیز, مینلی دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل اینڈ پی وی پی. دونوں کا صحیح ہے, یہ پی ٹی آئی والے نہیں سمجھتے ہیں. یہ جو رائٹ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتے ہیں, بیکاز اس کی ساری بنیاد نفرتوں کے بیسس پر. اگر کوئی بھی ایک پولیٹیکل کیس کیا ہے اس میں آپ وہی 3 یا 5 ممبر کیوں بناتے ہیں؟ 2018 سے اور کوئی ہے ہی نہیں جج بھائی, باقی 15 ججز ہیں نا. جو بھی ہارتا تھا 90s میں وہ پہنچ جاتا تھا جی ایچ کیو, کچھ نہ کچھ کر کے ان کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو سب سے پہلے تو آپ ادھر پنڈی کو بلیم کرنے کے بجائے پہلے تو اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا کنتا استعمال کرنے دینا ہے یا نہیں دینا. یو نو واٹ وائی دیر واز سیلیبریشن جب وہ زمان پاک پہنچے, وہ ایسے تھا جیسے خان صاحب دلی پر جھنڈا گاڑ کے ہیں پاکستان کا. جتنی خراب اکنامک سچویشن ہوتی ہے ایلیٹ اتنے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, بیکاز ان کے ایسٹس انہینس ہوتے ہیں نا, ویلیو. جس نے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں, جس کا فلیٹ باہر ہے, جس کے پاؤنڈس پڑے ہوئے ہیں یہاں بینک میں, اس کی تو ویلیو زبردست بڑھ گئی. سونا جس کے پاس ہے وہ اور امیر ہو گیا, زمین جس کے پاس ہے وہ اور امیر ہو گیا. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. میرے خیال سے پی ایم ایل این اور جنرلی جو سیاسی ہماری جماعتیں بڑی کم سین وائسز اور کچھ پڑھے لکھے لوگ انفارچونیٹلی آپ کو نظر آتے ہیں. ہی از ون آف دیم, اور ٹوڈے وی ہیو این اپرچونیٹی to talk to him about a lot of things. So thank you Zubair sir for coming. Thank you for inviting. I think میں نے شروع تو ویسے early life but ہم نے کافی off the record discussion کیا ہے. I want to go directly jump into the 9th May والا. How do you personally see, not just as a PMLN, generally as a Pakistani, what happened in the last sort of 3 weeks or like last 1 month? I'll have to take you back to October 30th 2011 جب ایک صحیح معنوں میں پی ٹی آئی کا وجود ہوا تھا. اس سے پہلے 12 سال تھے عمران خان صاحب, اور کوئی نوٹ بھی نہیں کرتا تھا, اور اتنا نہیں نوٹ کرتا تھا کہ 2018 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. نو ون واز بادرڈ, نو ون سیڈ کہ یہ تو مینڈیٹ صحیح نہیں ہے بیکاز میجر پولیٹیکل پارٹیز. وہ October 11 کو کریٹ ہوئی تھی پارٹی. اور میرا اس دن سے لے کے اور نظریہ ان کے بارے میں ایک بڑا پختہ, ایک تو یہ میں کہتا تھا, اب بھی کہتا ہوں, کہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ تھے, پاکستان میں ہوں پاکستان کے باہر ہوں, اور ان کی نیت بھی, ان کی خواہش بھی پاکستان کے لیے زبردست کچھ کرنے کی تھی, سپورٹرز کی بھی, لیڈرز کی بھی. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا جو کہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس کی جو بنیاد تھی نا وہ ایکسٹریم نفرتوں کے بیسس پر تھی فار دی ادر پولیٹیکل پارٹیز, مینلی دا 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل اینڈ پی وی پی. اتنی شدید نفرت کہ اٹ واز فار دیم اے بیٹل بٹوین گڈ اینڈ ایول. ہم پولیٹیکل رائیول نہیں تھے ان کے حساب سے, ہم اینیمی اسٹیٹس ہمیں دیا تھا, اینیمی اسٹیٹس. اور یہ ہر سپورٹر اور ہر لیڈر کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ہیں پی وی پی اور پی ایم ایل این والے, دے آر بیڈ پیپل. یہ اتنے خراب ہیں کہ یہ اپنی مدر کو بیچ دیں گے فار منی اور فار گیننگ پاور. بالکل یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اچھا ہم نے تو خود فیس کیا نا, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی اسٹڈیڈ اینڈ واٹ ایور. تو اٹ واز بارڈرنگ آن, جس کو فیسزم کہتے ہیں. واٹ از فیسزم؟ ون پارٹی اسٹیٹ. جب نازی جرمنی تھا تو بڑے زبردست لوگ تھے جرمنی, اور بڑی زبردست اکنامک ترقی بھی کی تھی انڈر ہٹلر. مطلب بالکل چینج کر دیا تھا. وہ آفٹر فرسٹ ورلڈ وار تو بالکل ڈوب گئے تھے وہ. آفٹر ہٹلر کیم ان ٹو پاور تو چاہے وہ سائنٹیفک انوویشنس تھیں, چاہے وہ ایجوکیشن تھی, ہر فیلڈ میں ہی تھا, بٹ ڈسینٹ نہیں ہو سکتا تھا.
دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن پاکستان کے جو بنانے والے تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی, اور پاکستان کا آئین ملٹی پارٹی سسٹم کی بنیاد ہے ڈیموکریسی کی, اور یہ تمام جدھر بھی ڈیموکریسیز ہیں, چاہے ویسٹرن کنٹریز ہیں, یو ایس ہے, جو بھی ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ جی ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا. اور اس کی ریزن ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا اوپینین فارم کرنے کی آزادی ہے, اور اوپینین جو ہوتا ہے وہ نیک نیتی کے بیسس پر ہوتا ہے. پی ایم ایل این فار ایگزامپل اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے جو سب سے ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس فار سسٹینیبل اکنامک گروتھ از ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود آر نیبرز فالوڈ بائی ٹریڈ. دس از دا فارمولا آل اوور دا ورلڈ, کوئی نئی چیز تو نہیں ہم کہتے ہیں نا. تو پی ٹی آئی کا یا جماعت اسلامی کا ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں جب تک کشمیر نہیں ہوگا, اور خاص طور پر اگست 5 2019 کو جو کیا تھا, جب تک وہ ریورس نہیں کرے گا انڈیا تو ہم نہیں کریں گے. دونوں صحیح ہیں. پی ایم ایل این کہتے ہیں وی آر پرو پرائیویٹائزیشن, کہ اسٹیٹ اینٹیٹیز جو ہیں اسٹیٹ کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے اور 50 سال میں پروو ہو چکا ہے, ان کے حوالے کیا جائے جو کہ سمجھتے ہیں پرائیویٹ بزنس کو, جو رن کرتے ہیں. ایک بینک ہے فار ایگزامپل, تو اس کے پاس ہو جو کہ بینک کو رن کرنے کا ماہر ہے, بجائے کہ بیوروکریٹ اور پولیٹیکل کلاس رن کر رہی ہے. یہ ہمارا ویو ہے. پی ٹی آئی کا ویو ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہی کے انڈر رہ کے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے. دونوں کا صحیح ہے. یہ پی ٹی آئی والے نہیں سمجھتے ہیں. یہ جو رائٹ ٹو ہیو اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتے ہیں, بیکاز اس کی ساری بنیاد نفرتوں کے بیسس پر. اچھا آپ نے میں اس میں صرف ایک بات کرتا ہوں, جو ڈینجرس پیریڈ آیا وہ آیا جب بہت ہی ایکسٹریم ڈینجرس ہو گیا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا. تو اس کے بعد فوج بھی اس میں پی ایم ایل این سے بھی زیادہ خراب ایک طرح سے بتایا گیا, ایٹ لیسٹ دا لیڈرشپ فوج کی, جنرل باجوہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں. اور ساتھ میں ایک ہمیشہ یوز کرتے تھے خان صاحب ریلیجیس, وہ جس کو سوری صاحب نے کہا نا اسلامک ٹچ بھی دے دیں, وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. چاہے ایتھنک ٹچ ہو, سیکٹیرین ٹچ ہو یا ریلیجس ٹچ ہو, وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بیکاز اس کو اگر آپ کے فالوورز اس کو جب لیتے ہیں, تو عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال میں جلسوں میں فار ایگزامپل بار بار کربلا کا ذکر کیا, حضرت امام حسین کا ذکر کیا, کہ اس وقت سب سمجھے تھے کہ جی ان کو شکست ہوگی, لیکن آج بھی دنیا مانتی ہے. تو بھائی تو ہم بھی ان کو بہت بڑا مانتے ہیں. آپ نے اپنے ذمہ کیوں لے لیا اور اپنے اوپر یہ کیوں لبادہ اوڑھ لیا کہ حسین کی فوجوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم یزید کی فوجوں کے. لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ بھی یہ جو ڈسٹنکشن ہوتی ہے نا جب آپ یوز کرنا شروع کرتے ہیں. سو مئی 9 ہونا تھا, وہ مئی 9 نہ ہوتا, جون 9 ہوتا, 2023 نہ ہوتا, 2024 میں ہوتا تھا. چنگاری صرف تھی کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اور وہ تو بار بار اگر آپ ان کے لیڈرز کے بھی اور عام لوگوں کے بھی دیکھیں کہ خان کو اگر کچھ ہوا تو پھر ہمارا دیکھنا, جلا دیں گے, گرا دیں. اور پڑھے لکھے خواتین خاص طور پر اینڈ میسو سپورٹ ہے. لک ہاؤ دے کیم آؤٹ دیٹ ڈے. تو وہ جو اگر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم صرف رائٹرس, ہم اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سب کو نیچے کہ وی آر اونلی رائٹ, اور باقی سارے جو ہیں نا چور ڈاکو تو ہیں ہی یہ. لیکن یہ پھر اب انہوں نے فوج کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے عوام کے خلاف ایک وہ کر دیا, ایک ایسا محاذ کریٹ کیا کہ جس میں ظاہر سی بات ہے سوائے ہم اپنے رائٹس کے لیے جلاؤ گھراؤ کریں اور چھینیں فزیکلی. اینڈ بائی دا وے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, دس واز آن اے مچ لارجر اسکیل. بٹ واٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دی دھرنا آف 2014 was a very clear. کس پولیٹیکل پارٹی نے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو دھرنا دے دیا, چلیں جی آپ نے دھرنا دے دیا, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر منسٹریز کے سامنے, سارا دھرم بھرم ہو گیا نظام. آپ 30 اور 31 اگست 2014 کو واپس جا کے دیکھیں گے کیا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں جا رہے, کرینیں آ گئی ہیں گیٹ اکھاڑنے کے لیے. ڈو یو میک چینجز ان اے ڈیموکریٹک کنٹری؟ آپ کا 100 اختلاف, آپ جو بھی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 4 حلقوں سے یا الیکشن 35 پنکچر سے, کہ ہمارا جو مین ایشو ہے کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے. اور خود خان صاحب یہ کہتے تھے کہ 20 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں, تو پھر 20 پولیٹیکل پارٹیز کو وہی رائٹ ہونا چاہیے کہ جی آ کے پرائم منسٹر کے گیٹ اکھاڑنے شروع کرتے ہیں اور اس کا گلے سے پکڑ کے باہر نکالو.
گلے سے پکڑ کے. ایس ایس پی وچ از اے ویری سینئر, کانسٹیٹیوشن ایونیو میں وہ نیچے گرے ہوئے ہیں اور اس پر آپ مار رہے ہیں ان کو. واٹ کائنڈ آف اے تھنگ. ایک وہ موبائل جا رہی تھی جس میں پی ٹی آئی کے ورکر سے, یو کین ہیو لاٹ آف ڈس ایگریمنٹ کہ پولیس نے زیادتی کی ہے, بٹ خان صاحب خود روک کے ادھر کہہ رہے ہیں نکلیں. اف ہی ہیز دیٹ رائٹ then everyone else also has that لیکن right. ابھی آپ اس طرح نہیں دیکھتے, مولانا فضل الرحمان نے بھی تو سیم کیا ہے. مریم نواز نے اسپیچ میں چیف جسٹس کو مطلب ان اے وے للکارا ہے, لٹرلی میرے خیال سے کتنے فیٹ دور وہ بیٹھے ہوں گے. So how do you say that? تھے. دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ کیا للکارنا جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اٹ ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈ. اور وہ بیک گراؤنڈ جو تھا نا, یہ جو 2016 سے جو ججز کی جو کنڈکٹ تھا, چاہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں یا ثاقب نثار خاص طور پر ان سے, جس طرح سے انہوں نے دھجیاں اڑائی تھیں نا, دے ور گیٹنگ اٹ, ون آف دیز ڈیز دے ور گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. بڑا سمپل سا تھا. ابھی بھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اگر کوئی بھی ایک پولیٹیکل کیس گیا ہے اس میں آپ وہی 3 یا 5 ممبر کیوں بناتے ہیں؟ 2018 سے اور کوئی ہے ہی نہیں جج بھائی, باقی 15 ججز ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی اصولی فیصلہ ہونا چاہیے تھا کسی بھی پٹیشن پر, تو آپ سینئر موسٹ 9 بٹھا دیتے ہیں مثال کے طور پر, سینئر موسٹ 5 بٹھا دیتے ہیں کہ بیڈ لک فار پی ایم ایل این کے اس سینئر موسٹ 5 ہمارے تو جدی پوچھتی ہیں. اب ایک میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اعجاز الحسن واز پارٹ آف دیٹ 5 ممبر بینچ جس نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور وہ کوئی بھی ود مائی فائنینس بیک گراؤنڈ اینڈ بینگ سی ایف او آف دا لارجسٹ کارپوریٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی بی ایم, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ برا, کیونکہ وہ اکاؤنٹنگ کے بیسس پر تھا نا. پاکستان کے قانون ہے, فائنینشیل قانون ہے کہ جی آپ کو کیا ڈکلیئر کرنا ہے, کب ڈکلیئر کرنا ہے, یہ انکم ٹیکس لاز کے حساب سے. اس کا ریفرنس نہیں دیا برٹش بلیک ڈکشنری کا. بھائی کیوں؟ فیصلہ آپ یہاں کر رہے ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کیا ڈکلیئر کرنا تھا اور کیا نہیں ڈکلیئر کرنا, لیکن ریفرنس دے رہے ہیں برٹش لا کا. پاکستانی لا کا اگر دیتے تو اس میں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ آپ وہ ڈکلیئر کریں گے جو کیش, انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ کیش کے بیسس پر اکاؤنٹنگ کرتا ہے. میرے پاس کیش آئے گا, چاہے مجھے آپ نے دینا ہے اور جون 30 تک نہیں دیا, 10 لاکھ دینے یا 50 لاکھ دینے, اس کے تو 10 ریزنز ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا. بہرحال اعجاز الحسن صاحب تھے. First time in Pakistan's history, NAB is an independent. When you say independent, independent of all institutions including Supreme Court. Supreme Court کہتا ہے کہ 3 references فائل کرے NAB within 6 weeks, اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کے بعد فیصلہ سنائے, کیونکہ 2018 کا الیکشن آ رہا تھا نا, اس سے پہلے کنوکشن کرنا چاہتے, اور مانیٹرنگ جج ہوئیں گے اس کے اوپر فیصلہ کیس چلنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جہاں جونیئر موسٹ ججز ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ بٹھا دیا جو فیصلہ دے چکا ہے. مطلب اس سے زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے پرخچے اڑائیں گے. اور وہ اعجاز الحسن ہماری, بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے اچھے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھیج دینا کہ جی ایسا جج پیدا ہی نہیں ہوا آج تک, جو 5 سال ہو چکے ہیں, ہر دفعہ وہ ہمارے اس میں کیس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو خود اگر کوئی ذہن یوز کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, تو آئی ایم شیور ہی انڈرسٹینڈس دا لا. بٹ ثاقب نثار 2018 میں ان کا کیا کنڈکٹ تھا؟ ہی واز اے سینئر ممبر آف دا پی ٹی آئی الیکشن سیل, نتھنگ لیس دین دیٹ. جو ڈیم فنڈ شروع کیا تھا, واٹ واز ڈیم فنڈ کو تھا کیا؟ دیٹ واز ٹو امبیرس پی ایم ایل این اینڈ پی 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 کہ جی یہ اتنے سالوں حکومت کرتے رہے ہیں, انہوں نے ڈیم نہیں کوئی بنایا, تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے اوپر اس کرنے کے لیے. چلے جی بڑی اچھی آپ کی نیت ہے. پہلی تو بات ہے یہ آپ ایک آبزرویشن میں کسی میں کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں, آپ مینڈیٹ سے بھی پتہ نہیں کہاں آگے جا کے کر رہے ہیں. دوسری بات ہے آپ نے کر لیا, بڑی اچھی بات ہے. آپ جا رہے ہیں لنڈن, یو کے جا رہے ہیں, یو ایس جا رہے ہیں, کون ہوسٹ کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ آپ کو ہوسٹ کر رہی ہے. سب سے ایکسپینسو ہوٹلس میں آپ کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں. انیل مسرت وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. ساری تصویریں اٹھا لیں. اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے, 8 پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے, 2 ان کے فیملی کے ممبر بیٹھے ہوئے, یار ہمیں چیف جسٹس ہیں آپ. اور دوسری بات ہے مطلب آپ کنڈکٹ دیکھیں نا, وہاں کراچی میں جا رہے ہیں تو شرجیل میمن, بھائی میں شرجیل میمن کا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر کیس نہیں چلنا چاہیے تھا. آپ ادھر ان کے کمرے میں پہنچ گئے اور بوتل نکال کے لے آئے, اور وہاں پھر بحث ہو رہی ہے کہ یہ شراب کی بوتل تھی یا وہ تھا جو بھی تھا جوس تھا یا کیا تھا, آئی ڈونٹ نو, شہد.
تو مطلب یار ویئر ان دا ورلڈ دا چیف جسٹس کنڈکٹس ہمسیلف لائک دس اینڈ دین اف یو وانٹ کہ پیپل ول گیو یو رسپیکٹ, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو ابھی تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں, آپ نے 9th میں کا, سو اس میں میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو آپ نے پہلے کہا کہ فیشزم, ہٹلر, یہ وہ سارا, بٹ یہ بھی کوئی مثال ہمیں ابھی تو نہیں ملتی. اگر ہم 90s کی پالیٹکس دیکھ لیں اس کے بعد بھی, سو پی ایم ایل نے جو الزام بیوی کے اوپر لگائے اس ٹائم اخباروں کے اندر آپ دیکھ لیں, بلکہ فاطمہ جناح تک اگر آپ چلے جائیں, تو یہ کوئی نئی چیز تو کے وقت تو پی ایم ایل این نہیں تھی. نہیں, لیکن یہ جنرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ یو نو کہ ہم لوگوں نے کیا وہ بھی انکلوڈ کریں نا. غفار خان کو وہ اپنے جیلوں میں ڈالا غدار کہہ کے, فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا, اور کتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, چکزئی صاحب, وہاں جی ایم سید صاحب, ہر ایک کو ہم غدار کا وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے. لیکن یہ کہ یہ کوئی پھر نئی چیز تو نہیں ہے کہ اس میں بالکل. ہم تو ایک چیز تھی جو آج بھی میں کہتا ہوں 9th میں ہو گیا, پی ٹی آئی ہیز دا رائٹ ٹو ایگزسٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اس کے سپورٹ بیس ہے اور میسو سپورٹ بیس ہے, پڑھا لکھا. آپ اس کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے یا آپ عریبین سی میں نہیں بھیج سکتے. دے ہیو دا رائٹ, بٹ دیر ہیز ٹو بی این ایکنالجمنٹ ایز ویل کہ جی ہم نے کچھ حدیں پار کی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا پی 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 اور پی ایم ایل این, اب وہ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ایک کامن اینیمی بن گیا جنرل پرویز مشرف. تو 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں تھا کیا, اس میں ایک ریکگنیشن تھی, ایکسیپٹیبلٹی تھی اپنی کہ ہم نے اپنا کندھا استعمال ہونے دیا, اور اس طرح سے سیاست کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. جو بھی ہارتا تھا 90s میں وہ پہنچ جاتا تھا جی ایچ کیو اور کچھ نہ کچھ کر کے ان کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو سب سے پہلے تو آپ ادھر پنڈی کو بلیم کرنے کے بجائے پہلے تو اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا کندھا استعمال کرنے دینا ہے یا نہیں دینا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ جی ہم, اور اگر آپ ایک چیز دیکھیں 2008 سے 2013 کا جو پیریڈ تھا, دیٹ واز ٹرننگ آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ پیریڈ ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک ویلیوز. جس کا ایک کہ بھائی اپوزیشن ہے, ہم شدید اپوزیشن, وی ور اے پولیٹیکل پارٹی, ہم سینٹر میں اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے. تو ہم سینٹر میں حکومت بنانے کے لیے پی 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 کو ہی ڈسلوج کرنا تھا نا ہم نے. ہم پنجاب میں رول کر رہے تھے, لیکن ہم ساتھ میں وہ چیزیں کر رہے تھے جو پاکستان میں کبھی نہ 50s میں جب تھی جو بھی پارلیمنٹ ہوتی تھی, نہ 90s میں خاص طور پر کہ جی اکھاڑنا ہے دوسرے کو. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی وچ ہیز فار ریچنگ کانسیکوینسز. اس پر کچھ لوگوں کی دوسری رائے ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف کہ وہ جو مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ کی تھی اس کو اوور ٹرن کیا تھا, اور بہت سی نئی چیزیں. 7th NFC ایوارڈ جو ملٹری رولرز نہیں کر سکے. NFC ایوارڈ میں کیا تھا, ریسورس ایلوکیشن, ہر صوبے کو کس بنیاد پر پیسے ملے گا, اس کا بھی ریویژن ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ڈیورنگ دیٹ پیریڈ 2008 to دیٹ ہیڈ فار ریچنگ امپورٹینس. آپ کے پاس یہی قانون نہیں تھا کہ جی جو فیڈرل گورنمنٹ فار ایگزامپل ₹1 ٹیکس لیتی ہے, اس میں سے بلوچستان کو کتنا ملنا ہے, پنجاب کو, اور اس کا بیسس کیا ہوگا, سندھ کو کتنا ملنا ہے. سو ایک جس طرح 1991 میں نواز شریف کے وقت میں واٹر اکارڈ ہوا تھا کہ بھائی پانی کی تقسیم کس بنیاد پر ہونی ہے. سو یہ بہت, یہ جو ہمارے پڑھے لکھے ہمارے دوست ہیں نا, معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی, یہ ان چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھتے نہیں ہیں کہ فیڈرلزم کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. چھوٹے صوبوں کی محرومی کو کس طرح سے ان کے احساس کیا جائے کہ وہ پنجاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. دے سی اٹ ڈفرینٹلی بیکاز پنجاب ہیز بین ان اے وے رولنگ دا کنٹری. اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا جو ایسٹ پاکستان والوں کا, بنگالیوں کا, ہمارے بھائیوں کا جینون تھا. آپ مارشل لا لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑے ایوب خان کے زمانے میں ترقی ہو رہی تھی. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ کس کے پاس تھی, فوج کہاں سے آتی, پنجاب. بیوروکریسی کہاں سے, پنجاب. تو فیصلہ سازی یہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے اور میجورٹی بیٹھی ہے وہاں ایسٹ پاکستان میں. وہ تو احساس سے محرومی تو ہونا ہے نا. آپ ہر چیز کا یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا آپ کو احساس سے محرومی ہے, ہم آپ کے محلے میں ایک نئی روڈ بنا دیتے ہیں. نئی روڈ کی بات نہیں ہے, فیصلہ سازی میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں. فیصلہ سازی کا مطلب یہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ سے لے کے فارن پالیسی ڈیسیژن میکنگ اور ایلوکیشن آف ریسورسز اینڈ آل آف دوز تھنگس. اور دوسرا مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی پڑھے لکھے ذرا پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل, آئی ایم شیور, لیکن یہ جو 9th میں والا واقعہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جاہل لوگ ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا تو ابھی بھی یہ کہ جی ہم نے نہیں کیا, ساری کانسپیریسی ہے, اور اس کی ایگزامپل وہ دیتے ہیں جب خان صاحب کو نکالا ہے اگلے دن جو بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوا, تو ابھی ہم نے کیوں کرنا تھا. خان صاحب کو نکالا نہیں, خان صاحب کو اریسٹ کیا 9 کو.
نہیں آئی مین جب گورنمنٹ سے یہ پی ایم ہاؤس سے نکلے اس کے بعد جو جنرل مظاہرے بیکاز وغیرہ. آپ نے بلٹ اپ کیا تھا نیریٹو. یہ ان کے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف چیمہ صاحب, ہی از دا فرسٹ ون جنہوں نے کل یہ کہا کہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا, سخت بیانیہ, ہمیں اس وقت محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, اور ہم سے ان کا مطلب تھا لیڈرشپ جو تھی ادر دین عمران خان, ہمیں اس کو روکنا چاہیے تھا اس بیانیے کو. تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان کو کچھ ہو جائے, کتنے ویڈیو میسیجز اور وہ تھے. اور اس دن 9 تاریخ آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے 2-3 دن کیا کیا, میں نے 9 تاریخ پہ بہت سے گروپس میں ہوں جس میں بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں, تو 9 تاریخ کو میں ڈیولپمنٹ دیکھ رہا تھا ڈی کنسٹرکٹ کر کے کہ یہ کس طرح سے میسیجز بلٹ اپ ہو رہے تھے اور اینگر کیسے بلٹ اپ ہو رہی تھی. تو وہ اینگر جو بلٹ اپ ہو رہی تھی وہ اس میں آج بھی ایک صاحب ہیں جو بڑے کافی فیمس ہوئے, ان کی ویڈیو ہے کور کمانڈر کے گھر پر, از ون آف دا 16% از این IT ایکسپرٹ بائی دا وے, اور ان کا ایک میسیج بھی ہے. اور وہ یہ ان کا ایک بڑا اچھا, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم چل رہے تھے تو سب سے پہلے آرمی میس آیا, تو وہاں لوگوں نے جا کے وینڈلزم کی, اور ایکس لیڈر بھی تھا, وائی لیڈر بھی تھا, زیڈ لیڈر بھی تھا, تو وہ سب دیکھ رہے تھے. تو پھر موب سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جس میں میں اور آپ بھی ایسی سچویشن میں پھنس سکتے ہیں کہ وی ول جوائن, اللہ نہ کرے, موب سائیکالوجی ہوتی ہے. لیکن یہ کام ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیڈرشپ کا. اگر لیڈرشپ کو ٹویٹر کے بیسس پر اس پر جب پوری قوم فالو کر رہی تھی تو ان کی لیڈرشپ بھی تو فالو کر رہی ہوگی نا, کہ واٹ از ہیپننگ ان لاہور, یا آپ کے ملتان میں کیا ہو رہا ہے, یا میاں والی میں بیس میں اندر گھس چکے ہیں, یا وہاں جو بھی ہے. 9 تاریخ نو کنڈیمنیشن کی, ناٹ اے ورڈ بائی دا وے. 10th گزر گئی, 10th کو جلایا تھا ریڈیو پاکستان پشاور, پورا بلڈنگ جلا دی تھی 10th کو, دیر واز نو کنڈیمنیشن. 11th کی شام کو عمران خان صاحب کو چیف جسٹس نے بلایا ایز اے ڈگنیٹری, مرسیڈیز میں آئے, اور وہ بالکل ان کا بیہیویئر بھی وہی تھا. ظاہر ہے جب آپ مجھے بھی آج ابھی مرسیڈیز میں لے کے جائیں گے تو میں بھی بالکل, میری باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی. اور وہاں سے وہ نکلے اور وہ آن ٹاپ آف دا ورلڈ. جب وہ ہائی کورٹ گئے 12 تاریخ کو, اب 9 کہاں 12 تاریخ کو جب وہ گئے ہیں, ان کے آپ ویژولز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جو ان کا ٹپکل اسٹائل ہوتا ہے موقع کا کہ آئی ہیو وان, اینڈ دین ود ان دا کورٹ واٹ ہی واز ٹاکنگ, اینڈ وہ ایک ایسے وہ کرتے ہیں وچ از کہ مجھے نہیں کچھ کہنا. رات کو وہ گئے لاہور پہنچے زمان پاک, آپ اس کے ویژولز دیکھیں, یہ 12 تاریخ کی رات ہے. دیر واز ناٹ اے سنگل پرسن ٹاکنگ آف ریمورس واٹ ہیز گون. یو نو واٹ وائی دیر واز سیلیبریشن. جب وہ زمان پاک پہنچے وہ ایسے تھا جیسے خان صاحب دلی پر جھنڈا گاڑ کے آئے پاکستان کا, اور وہ سمجھے تھے کہ ہم نے جو سب سے بڑا قدم اٹھانا تھا, لٹرلی فوجی ان کو انسٹالیشنس کو اٹیک کرنا تھا, ویو گاٹ اوے ود اٹ. وہ بکری ہو گئے, وہ دے ہیو گون آن دا ڈیفینسو, اینڈ ناؤ وی ول ڈکٹیٹ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو واٹ وی وانٹ. آئی مین سو دیر واز نو ریمورس. یہ تو ریمورس ابھی تھوڑا بہت جو آنا شروع ہوا جب میسو کریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا. میسو کریک ڈاؤن تو ہونا ہی تھا. اور آپ کی جب یہ سارا ہو رہا تھا, آپ کی اس ٹائم کوئی اسد عمر سے بات ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں, میری کوئی بات ہوتی. آئی سو ہز انٹرویو دا سیم نائٹ وہ کاشف عباسی پر, پارٹ آف دیٹ. اور ابھی جو پورا اریسٹ ہوا اس میں کوئی رول آپ نے ادا کیا ان کو نکالنے میں؟ نہیں, میرے مطلب میری کیوں بات کوئی مانے گا, اصولی طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آئی ایم نو ون, وہ کہیں گے واہ واہ آپ گورنر ہیں, مطلب نو ون تو یہ تو نہ کہیں نا. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہیں گے یار آپ بات سنیں, اتنے لوگوں کے لیے آپ نے کبھی نہیں بولا, ابھی آپ کو اپنے بھائی کی وجہ سے یاد آ گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو ہمدردی بھی اور آپ کو ان ایزینس بھی. کوئی فیملی پریشر نہیں آپ کو آ رہا تھا؟ ہماری فیملی جو ہے نا ماشاء اللہ ایک معاملے میں وہ ریمارکیبل ہے. اگر کسی نے سیکھنا ہے, وی ہیو آل بین, all 3 brothers have been very very successful. سب نے اپنی محنت سے, سب نے. میرے والد صاحب 48 سال کے تھے جب وہ ان کو بھٹو صاحب نے ریزائن کر دیا تھا, اور اس وقت جنرلس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا, ہم پیدل تھے لٹرلی آن دا روڈ.
اور ہم نے وہاں سے اپنے بلبوتے پر ہم اسکولس سے اپنے پیسے ریز کر کے سب کچھ کر کے ہم نے پڑھا. سب نے آئی بی ایس جا کے MBA کیا, اسد نے ایکزون جوائن کیا, میں نے IBM جوائن کیا, میرا تیسرا بھائی ہے اس نے سٹی بینک جوائن کیا. سو وی میڈ اٹ تھرو. سو ہمارا ایک بڑا ان ریٹن ہے جو ہم نے اپنے والد صاحب سے شاید سیکھا تھا, ہم آپس میں کبھی کوئی سفارش نہیں کرتے. میں 5 سال گورنر اور منسٹر رہا, اسد ابھی منسٹر رہا, اور ویری ویری امپورٹنٹ ون آف دا ہائیسٹ رینکنگ. مطلب ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یار اسد اس کو نوکری دلا دو, کہہ ہی نہیں سکتے, نہ وہ کہے گا. اور آپ لوگ ملتے لیکن ریگولرلی ہیں, لائک ہاؤ از دا ریلیشن شپ اس طرح؟ اٹس اے ویری سم ٹائمز آئی مین اصل میں جو دوسرے ہوتے ہیں نا, بچے بھی ہوتے ہیں سیکنڈ جنریشن, اور پھر وہ ادھر جا کے ٹینشن ہوتی ہے. مطلب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میری طرف سے نہیں ہوتی ہے. ان اے سینس میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, دیکھیں جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, اور ان کا جو بھی اکنامک فلاسفی ہے, جو بھی فارن پالیسی فلاسفی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی کی بہتری کے لیے آپ نے سوچا ہے. ہماری مختلف ہے. اگر آپ کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے تو پلیز ہمارا بھی دل پاکستان ہی کے لیے دھڑکتا ہے. ہم بھی اتنے ہی ویل میننگ ہیں. اور جس طرح سے کوئی لوگ ڈیموکریٹک پارٹی میں US میں اور کچھ ریپبلکن پارٹی میں, تو وہ ڈفرینس از آن دا بیسس آف آئیڈیالوجی, آن دا بیسس آف اکنامک پروگرام, آن دا بیسس آف فارن پالیسی انیشیٹوز, اور واٹ ایور کہ جی چائنا کے ساتھ کیا جانا ہے یا رشیا کے ساتھ, اسی حد تک اگر رکھیں تو اتنی نفرتیں ہی نہیں ہوئیں گی. اس حد تک رکھے پرفارمنس کے بیسس پر, یہ اتنی دفعہ آ چکے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا ابھی 13 مہینے سے بیٹھے ہیں, دیکھیں انفلیشن کہاں ہے, جو بھی چیزیں ہیں. بالکل وہ ان کا فرض ہے اٹیک کرنا, ہمارا فرض ہے دفاع کرنا. ہم جب کہتے ہیں کہ بات سنیں, اگر مودی صاحب آئے تھے نا جاتی عمرہ, تو اس میں کوئی کنسپریسی نہیں تھی پاکستان کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو ایک پلیٹ فارم پر آنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اٹ از اسینشل. آپ کبھی کسی ایگریمنٹ پر نہیں سائن کر سکتے جب تک دو لیڈرز, جیسے اسرائیل اور ایجپٹ کا کیا ہوا تھا, امریکہ نے بلایا ان کو, اور وہاں جب وہ 77 میں میرا خیال ہوا تھا, کارٹر تھے پریزیڈنٹ, تو کیمپ ڈیوڈ میں ان کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا تھا. دے بلٹ اپ دا ریلیشن شپ. انور سادات تھے پریزیڈنٹ ایجپٹ کے, بیگن تھے پرائم منسٹر اسرائیل کے. اسی طرح سے جو US امریکہ کا بریک تھرو ہوا تھا ارلی 70s میں, اس میں چو این لائی اور نکسن کی ایک کلوز ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوئی تھی. کنگ حسین اور اسرائیلی لیڈرشپ کی آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پتہ نہیں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جی 4 ادھر بیٹھے ہیں, 4 یہاں بیٹھے ہیں, سارے کیمراز لگے, کیا بات ہو رہی ہے, کشمیر پر تو نہیں بات ہوئی. بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا. اب ہر پاکستانی ہے وہ ویل میننگ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا, ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے بات ہی نہیں ہوئے گی جب تک کشمیر نہیں. مشرف نے آ کے ایک فارمولا بھی پیش کر دیا جس میں کشمیر کا وہ والا سولوشن تھا ہی نہیں جو UN ریزولوشنز. بائی دا وے ہی وینٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ وہ پھر آپ UN ریزولوشنز کو ایک پریس کانفرنس میں پوچھا کہ جی اس کا کیا ہوگا, انہوں نے کہا جی وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں. وہ 40-50 سال کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. سو وی ہیو ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹ وے آف لیونگ پیسفلی ود ایچ ادر, اینڈ دیٹ ول ہیلپ ہنڈریڈس آف ملینس آف people across the 2 sides, including people of Kashmir on the 2 sides. سب سے زیادہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, پھر پاکستان کا بھی ہے. تو اب تو ہم اتنے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرکٹ بھی نہیں کھیلتے ایک دوسری کنٹری میں. انڈیا کہتا ہے یہاں نہیں ہم نہیں آئیں گے ایشیا کپ کے لیے. پاکستان کہتا ہے اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم پھر انڈیا نہیں آئیں گے ورلڈ کپ کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آئی مین دیز آر امپورٹنٹ تھنگس, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ دیکھیں نا جتنے بھی آپ وہ علاقے ہیں آسین کنٹریز ہیں, زیادہ تر ٹریڈ از ود ان دوز کنٹریز. GCC ہے, گلف کارپوریشن کنٹریز, زیادہ تر ٹریڈ از ود ان. یورپین یونین کیا ہے, ٹریڈنگ بلاک ہے. اب وہاں جو آپس میں سویڈن نے سوئٹزرلینڈ سے منگوانا ہے, اس کی جگہ اگر وہ جاپان سے منگوانا شروع کرتے ہیں کیونکہ سوئٹزرلینڈ سے اس کی لڑائی ہے. اور یہ واقع ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے 4 سال میں 2 اوکیشنز آئے ہیں جہاں آپ کو پیاز اور ٹماٹر اور چینی لینے کے لیے آپ کے منع کیا گیا. ایک دفعہ میرا خیال ہے 2021 کی بات ہے کہ چینی کا آپ کو پتہ ہے عمران خان کے زمانے میں بہت دفعہ کرائسس آیا تھا, مہنگی ہو گئی. تو رزاق داؤد صاحب کمرس منسٹر تھے, ایڈوائزر تھے, وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے کہ جی بڑا کرائسس ہوگا, انڈیا سے ہمیں ملتی ہے, اسی ہفتے آ جائے گی اور سستی بھی ہوگی, تو شارٹیج بھی نہیں ہوگی اور مہنگائی بھی نہیں ہوئے گی. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے.
اور عمران خان ایز منسٹر، بیکاز منسٹر وہ رزاق داؤد نے ECC میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں وہ گئی، سمری گئی اور اپروو ہو گئی. دوسرے دن جب وہ کابینہ میں اپروو کرنا ہوتا ہے، فیڈرل کابینہ میں جتنے بھی ECC میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی مرہون منت افتخار چودھری صاحب کے کہ جی کابینہ فیصلہ وہ فائنل اپروول دے گی. تو کابینہ میں جو جہادی بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی وہ تو اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا، وہ تو جب تک نہیں ریورس کرتا تو فرگیٹ اباؤٹ سستی چینی، بلکہ آپ ٹریڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ ریموو نہیں کریں گے، مطلب لینے کے دینے پڑ گئے. ابھی جب سیلاب آیا ہے لاسٹ ایئر تو مفتاح اسماعیل اس وقت فائنینس منسٹر تھے، تو وہ ٹماٹر اور پیاز منگوانے کی بات کرتے تھے. وہاں کہ ادھر جائیں آپ 30 روپے کا مل رہا ہے، یہاں 300 روپے کا مل رہا ہے. تو بھائی اگر کسی کو 22-23 کروڑ عوام کا خیال ہو، کیونکہ میں تو ایلیٹ سے میرا تعلق ہے، میرے گھر تو چولہا جلے گا اور زبردست کھانے پکیں گے، اور جب میں باہر جاؤں گا تو سب سے زبردست ریسٹورنٹس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بیٹھ کے کھانے کھاؤں گا، جو مرضی ہو جائے. ایلیٹ کو تو کوئی فرق، اور فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ایلیٹ. ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی، بٹ انڈیا سے ریلیٹڈ فیصلے تو پالیٹیشین کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سارے آپ کو GHQ سے نہیں لگتا آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم بیچارے پالیٹیشینس پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، PMLN ہو، PTI ہو. نہیں، لیکن اگر آپ نہیں اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے، کوئی بھی فیصلہ ہو، عوام نے ووٹ دیے، جو بھی حکومت وقت ہے اس کو ووٹ دیے نا، اور انہی کے پاس پولیٹیکل پارٹی نے جانا ہے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے 5 سال کے بعد، یہ جب بھی انہی کے پاس جانا ہے نا، دیکھیں جی یہ میری پرفارمنس ہے، یہاں میں آیا تھا، یہ میں نے کمٹمنٹس کی تھی، یہ میں نے عوام کی بہتری کے لیے کام کیا. اگر وہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ باجوہ نے یہ کہا، باجوہ نے یہ کہا، مطلب یہ تو پھر آپ دین یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو گورن. دین یو شوڈ ٹیک فل ریسپانسبلٹی دیٹ آئی واز افریڈ آف ٹیکنگ ڈیسیجنز آن مائی اون، آئی واز ڈکٹیٹڈ، اور ان کے پاس اتنے گنز اور ٹینکس ہیں کہ میں وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، کہ وہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ناٹ آفٹر یو ہیو لیفٹ، ڈیورنگ دا ٹائم آپ عوام کے پاس ہیں. سو بالکل اگر وہ نہیں کرنے دیتے آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ نے کہا نا انڈیا کے ساتھ فارن پالیسی از جسٹ اے ٹول ٹو بی یوزڈ افیکٹولی ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ فار دا پیپل آف پاکستان. واٹ از فارن پالیسی؟ آپ برازیل کے ساتھ امبیسڈر کس لیے بھیجتے ہیں، یا ارجنٹینا امبیسڈر، یا سویڈن یا جرمنی کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرانے کی بات کریں، وہاں سے ٹریڈ کی بات کریں، وہاں وہ کشمیر کے حل کے لیے تو نہیں گئے ہوئے. تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے جتنے اچھے طریقے سے، اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا ہوں، ایک تو ہمارے یہاں ڈیفینیشن سی، جس طرح فائنینس منسٹر ہیں، فائنینس منسٹر کو سب اس کی جاب رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں، پورا پاکستان، ٹھیک ہے، کہ بھائی ان کا کام ہے مہنگائی کم کرنا، ان کا کام ہے غربت کم کرنا، ان کا کام ہے بے روزگاری کم کرنا، گروتھ بڑھانا، فزیکل ڈیفیسٹ کم کرنا، یہ ساری چیزیں وہاں تو بالکل کلیئر ہے نا، کلیئرٹی ہے. فارن منسٹر کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ فارن منسٹر کو ہم نے آبجیکٹیوز جو دیے ہوئے نا، ہم سب نے پڑھے لکھے لوگوں نے، وہ یہ دیے ہوئے کہ جی وہ XYZ وہاں کہتے نہیں ہو، انہوں نے کیا انڈیا کو سنائی ہے، اس سے جو اگر تھوڑی بہت ٹریڈ تھی وہ بھی خراب ہو جائے تو ہم وی آر ویری فائن ود اٹ. سو فار اس نے، حالانکہ ان کا کام کیا ہے فارن منسٹر کا؟ میرے پاس اگر فارن منسٹری ہو تو میں 5 سال کے بعد کیا قوم کو جا کے بتاؤں؟ میں کہوں گا جی دیکھیں یہ ہمارے ریلیشن شپ تھے، ہمارے 4 نیبرز تھے، 3 کے ساتھ ہمارا دنگل چل رہا تھا اس وقت، اور ہم بلیم کرتے تھے کہ جی وہ آ کے یہاں بم پھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو بھی یہ ابھی ریلیشن ہے. اتنی ہماری ٹریڈ بڑھ گئی ہے، اتنا یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اتنا وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے، جو دوسری کلچرل ایکسچینجز ہو رہے ہیں، اسپورٹ ایکسچینجز ہو رہے ہیں ایک، اور ہم میننگ فل طریقے سے آگے بڑھے ہیں اپنے جو دیرینہ مسائل ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے. یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور ابھی کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹریڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان US ہیز اے ویری اسٹریٹجک ریلیشن شپ، بٹ دیٹ اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس میں ایک ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو بزنس ریلیشن شپ ہے، اس پر فوکس ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں واشنگٹن کیا کر رہا ہے، بٹ ہم نیو یارک کی طرف نہیں دیکھتے. جتنے بھی کارپوریٹ، ہر پاکستانی 2 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کا بندہ کوئی نہ کوئی US پروڈکٹ یا سروس یوز کر رہا ہے. کوئی میوزک یوز کر رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنکس یوز کر رہا ہے،
کوئی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر کر رہا ہے, کئی ان کی بینکنگ فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں, آئی ٹی کمپنیز ایپل فلانا جو بھی ہیں مائکروسافٹ وغیرہ کر رہے ہیں نا. تو وہ جتنے اچھے آپ کے ریلیشنز ہوئیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. اگر وہ بھی آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے, یہ تو کنٹری ہے ایسی ہے جہاں انویسٹمنٹ ہم جو ایکسپینشن کا ہمارا پلان تھا, دیکھیں نا پاکستان کا, ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 23 کروڑ لوگ ہیں, تو 23 کروڑ لوگ بہت بڑا ایک مارکیٹ ہوتی ہے. انڈیا نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ اپنے عوام, اپنے وہ اتنے بڑے پاپولیشن کا فائدہ اٹھایا نا. کوئی دنیا کی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اگنور کر سکتی ہے انڈین مارکیٹ کو, اتنا بڑی مارکیٹ. تو پاکستان بھی کوئی یورپ کے زیادہ تر ممالک سے بڑے تو صرف کراچی ہوگا, اور مڈل کلاس ہے, اسٹرانگ مڈل کلاس ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو فوکس ہی نہیں کریں گے, اس میں امپورٹنس ہی نہیں دیں گے کہ جی ہماری کتنی امپورٹنٹ ریلیشن شپ, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, آپ کی تمام, آپ آج کل پاکستان میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اٹھا لیں, آپ آئی ٹی کمپنیز اٹھا لیں, 90% سے زیادہ یو ایس ٹرینڈ ہے, 90% سے زیادہ. یا تو ان کے ہاں کام کرتے رہے ہیں ان کی کمپنیز میں, یا وہاں رہ کے آپ نے وہ کیا, وہ پھر مینجمنٹ سکلز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور وہ جو تھوڑے بہت پاکستان میں اگر کوئی پڑھے لکھے, جس کو آپ ریئل معنوں میں کہتے ہیں کہ کارپوریٹس رن کرنے کے قابل ہے, دے آر آل یو ایس ٹرینڈ. تو آپ کو ادھر فوکس کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی منسٹر جو ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج گیا ہوا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون یا وہ پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ, ان کے ساتھ کتنی ہماری دھواں دار, وہ فون کب کرے گا بائیڈن. تو اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بریک تھرو کر سکتے ہیں. بفور وی موو فارورڈ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذاتی کیا اوپینین ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور ساری بات کی کہ پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پھڈا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا. جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب نے پہلے بہت تعریفیں بھی جنرل باجوہ کی, بڑا اوپنلی پبلکلی وہ کرتے تھے کہ جی جو فون ٹیپ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہیں, اور جنرل باجوہ پرابلی ون آف دا بیسٹ, یہ وہ سارا. سو آپ کے خیال سے ایشو کہاں آیا ہے؟ بائی دا وے, وہ یو ایس کی ہم بات کر رہے تھے, ان کا جو واشنگٹن کا ٹرپ تھا, وائٹ ہاؤس, ٹرمپ تھے اس وقت پریزیڈنٹ, تو اس وقت بھی جنرل باجوہ کو لے کے گئے ہوئے تھے. اتنی کلوز ریلیشن شپ تھی, وہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی. تو دیکھیں, میرا خیال ہے عمران, میں کیا الفاظ استعمال کروں, کہ ان کو تو بنایا ہی انہوں نے تھا 2011 میں. ان کا بلٹ اپ, میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے, عمران کیا چینج ہو گئے تھے 2011 اکتوبر میں؟ عمران تو وہی تھے جو 2010 میں تھے. اگر وہ ویل میننگ تھے, نان کرپٹ تھے, اچھے آدمی تھے, سوشل ایریاز میں ہاسپٹل کھولا, دوسری چیزیں کر رہے تھے, تو عمران تو وہی تھا 2009 میں, 2008 میں, 2002 میں الیکشن ہوتے ہیں, ایک سیٹ ملتی ہے پورے پاکستان میں, باوجود مشرف کے ہونے کے. 1997 میں فرسٹ ٹائم کوئی سیٹ نہیں ملتی. تو ادھر انہوں نے جب یہ کہا کہ زرداری اور شریف تو خراب لوگ ہیں, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے تیسری قوت لے کے آئیں, اور ہائیبرڈ سسٹم, کہ ملٹری اور وہ تیسری قوت مل کے, کیونکہ یہ تو نہیں چلنے دیں گے, یہ ہمارے ساتھ, ان کو تو آزمایا ہوا بھی ہے, یہ کچھ بات مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن زیادہ تر نہیں مانتے. وہ تو نواز شریف نے تو 93 اپریل میں کہہ دیا تھا, آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن. تو آپ اس کو تو نہیں ٹیسٹ کر سکتے 15 سال 20 سال کے بعد کہ جی نہیں یہ اس کو دوبارہ آزمائیں. سو دیور دا انسٹیٹیوشن ایز این انسٹیٹیوشن, ان کے لیے ان کا ایک رومانس تھا عمران خان کے ساتھ. دے بلیوڈ ان عمران خان, دے بلیوڈ دیٹ عمران خان ول بی ایبل ٹو ڈیلیور فار دا پیپل آف پاکستان, بیکاز ان کے پاس ٹیم ہے, ان کے پاس یہ ہے. حالانکہ کبھی بیٹھ کے پیپر پینسل پر لکھنے نہیں شروع کیے نام کے, ٹیم ہے کیا. میں تو بالکل چیلنج کرتا ہوں اگر وہ اس وقت نام لکھنے شروع کر دیتے, لیکن عمران خان نے کہا تھا وہ 200 ہیں پتہ نہیں کہاں, وہ جب آئیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. انسان ظاہر ہے بزدار واز ناٹ پارٹ آف دیٹ 200, ٹھیک ہے, نہ فیاض چوہان تھا نہ اور تھے, تو وہ تھوڑے بہت جو 2-3 تھے اس کے بیسس پہ تو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا, اور جو ملٹری لیڈرشپ نے بلیو کیا, جس طرح سے اور لوگوں نے بلیو کیا, کہ دس واز ناٹ این نارمل آرڈنری پولیٹیکل پارٹی وچ واز کمنگ اپ ود اٹس پروگرام, جس میں کہ جی ہم جی ڈی پی گروتھ ابھی 5% ہے, ہم 6% کر دیں گے, ٹیکس ریونیو ہم 11% بڑھا دیں گے, چھوٹی چیزیں نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو پاکستان ہے, پرانا پاکستان, اس کو تباہ برباد کر کے تہس نہس کر دیں گے, اور اس کی جگہ ایک وہ عظیم نیا پاکستان آئے گا
جو مکس ہوگا بہت سی چیزوں کا. ایک تو ریاست مدینہ دا گولڈن پیریڈ آف اسلام, اس کا جسٹس سسٹم کے حوالے سے, دا ویلفیئر سسٹم اس اسکینڈینیوین کنٹریز, اور چائنا والا ڈسپلن, ملائیشیا والی فلانی چیز, ٹرکی, کیونکہ وہ تو خود کنفیوز تھے وچ از ون سسٹم, یو ڈونٹ ہیو این اپرچونیٹی. ٹرکی ڈزنٹ ہیو این اپرچونیٹی کہ وہ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے ہر جگہ, بٹ خان صاحب, اور باوجود اس کے سو دیر واز دس رومانس, اور وہ رومانس ان کو آگے سیٹ تک بٹھا کے لے آیا, چاہے توڑ پھوڑ کر کے, دھاندلی کر کے, سب کر کے وہاں تک بٹھا دیا. اینڈ دا ملٹری, ایٹ لیسٹ مائی اسیسمنٹ از, دے آلسو تھاٹ سو, دے آلسو مسٹ ہیو تھاٹ, یار ملٹری پر ہر وقت انگلی اٹھتی ہے کہ یار یہ سویلین حکومتوں کو چلنے دیتے. ایک تو یہ ہمارا فیوریٹ ہے ویسے بھی, تو اس کو فل سپورٹ دو. He was invited to GHQ. Imran went with his top leadership. The way he was received, no other prime minister ever, no other prime minister or government ever got the kind of support جو جنرل باجوہ کی لیڈرشپ میں ان کو ملی. انہوں نے جو غلطی کی, جب وہ پرفارمنس لیک ہونا شروع ہوا, تو انہوں نے ٹوٹل آؤٹ سورس اپنا پالیٹکس, ہر چیز ان کو کرتی, فیض صاحب کو. اور دوسرے ووٹ چاہیے, خود کا ہے کہ ووٹ پارلیمنٹ میں چاہیے ہوتا تھا تو ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے تھے. دیٹس ناٹ دا ڈن تھنگ. سو ایک طرف تو وہ ایک سسٹم کو بالکل خراب تہس نہس کر رہا تھا, دوسرا یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن تھا ہی نہیں. اور وہ جو اگین اسیسمنٹ کے بیسس پر ہی کہہ سکتے ہیں, ملٹری اوبیسلی واز ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا فلیگ فار ہز فیلئرس. تو وہ ایک حد تک جا کے سپورٹ کریں گے نا, فائنلی دے ول اسٹارٹ ٹو وڈرا دیئر سپورٹ. وڈرا دیئر سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ کے پنگے لینے شروع کر دیں گے. وہ صرف یہ ہے کہ جی آپ مینیج کر لیں اپنے آپ کو, پالیٹکس آپ خود مینیج کریں, پارلیمنٹ آپ خود مینیج کریں, ووٹ آپ خود مینیج کریں, جو بھی ہے اکنامک ڈلیوری آپ خود مینیج کریں. ہم بزنس مین کو ہر دفعہ GHQ بلا کے نہیں کمٹمنٹس کر سکتے کہ جی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. فارن پالیسی بھی خراب ہوگی, سعودی عربیہ ناراض ہو گیا تو وہ جا رہے ہیں آرمی چیف, یا چائنا ناراض ہو گیا سی پیک کی وجہ سے, وہ آرمی چیف جا رہے ہیں. تو وہ سب تو ایک حد ہوتی ہے نا کہ آپ اسے. سو وین دا فال آؤٹ کیم, بلیو می, اور یہ اسیسمنٹ کے بیسس پہ, یہ تو اپنے انسائڈ نالج کے بیسس پہ, دیر واز نتھنگ, دیر واز نو کنسپریسی. بھائی جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ملا ہے عمران خان کو, 176 ووٹ ملے تھے ان کو, اس میں کوئی 12-13 یا 14 ووٹ تھے ان کے باپ پارٹی کے اور MQM کے. وہ دو پارٹیز ادھر آ گئیں, کیا پہلے نہیں چینج ہوئی کبھی؟ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور وہ جو تھے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سودے بازی سندھ ہاؤس سے یہ سارا کیا, کہ کانسپریسی جس کو جوڑا امریکہ کے ساتھ, وہ جہانگیر ترین گروپ جو تھا وہ 2 سال سے افیکٹو تھا, نون تھا. وہ میٹنگیں کرتے تھے, راجہ ریاض وغیرہ سارے ہر جگہ میٹنگیں کرتے تھے, کوئی شک کی بات تھی. نور عالم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف تقریریں کرتے تھے. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ یس, ہم کون سی پولیٹیکل اپوزیشن ہے جو یہ نہیں کرے گی کہ جی ہمیں آپ پلیز, ہم اتنی ظاہر ہے سی بات ہے, 1 سال میں 13 بائی الیکشن ہوئے, 12 PTI ہار گئی, 1 سیالکوٹ میں جیتی تھی. تو جو MNA کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے کہا یہ تو مر جائیں گے ہم اگر ہم اس کے اگینسٹ نہیں آگے کھڑے ہوں گے. PMLN پنجاب میں اسٹرانگ ہے, PVP وہاں سندھ میں اسٹرانگ ہے, ہم اپنی لائلٹیز کو وہاں اگر کریں تو پھر ہمارے. لیکن ہم نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان کو تو یوز ہی نہیں کیا, ہم نے تو MQM کو اور اس کو کیا. اور اگر MQM کسی کال کی بنیاد پر چینج ہوئی تھی تو پھر 2018 میں کس کی کال آئی تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے, عمران خان کے ساتھ. میں تو ایز گورنر میں ان کے ساتھ تعلق تھا ہمارا, ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ PMLN کے ساتھ آئیں, بٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم PTI کے ساتھ جائیں گے. تو وہ اس وقت تو کال آپ نے بڑی خوشی سے کروا دی اور ان کو ویلکم بھی کیا اور کہا کہ کیا آدمی ہے خالد مقبول صدیقی. میں تو سمجھا تھا یہ بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں, کیا نفیس آدمی ہیں. تو وہ تو ابھی بھی نفیس ہیں. وہ اپنی پولیٹیکل جو پریفرنسز ہیں وہ پہلے بھی چینج کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی شاید کریں, مجھے تو نہیں پتا. لیکن ایک اتنی سمپل سی بات, مطلب آپ سوچیں کہ وہ انہوں نے بلٹ اپ جو کیا, جس میں ایک ان کے PTI کے ایک تھے جو کہ احمد جواد, انہوں نے اپنی وہ PTI چھوڑ کے PMLN میں آ گئے تھے فیبری 2022. انہوں نے کھانا کیا جس میں احسن اقبال بھی تھا, میں بھی تھا اور بھی جرنلسٹ بھی تھے, دوسری پارٹیز کے لوگ بھی تھے, جرنلسٹ بہت تھے, ڈپلومیٹس بھی تھے. سوری وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ڈپلومیٹس بھی تھے, کوئی 8-10 ڈپلومیٹس.
وہ جب کہانی بنی نا کانسپریسی کی تو انہوں نے وہ بھی ریفرنس کیا کہ یہ وہاں گئے تھے اور یہ کانسپریسی وہاں ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے گٹھ جوڑ کے. حالانکہ ہر وقت ایک امریکن کونسل جنرل میرا خیال ہے گئی تھیں, وہ خاتون تھیں, وہ مریم نواز سے ملنے کے لیے, پھر اس کے بعد وہ شہباز شریف سے ملے جب اپوزیشن میں تھے, وہ اس کو بھی لنک کیا. دیکھیں وہ ایک ہی دن میں 2 دفعہ میٹنگ ہوئی بھائی. تو آپ کے ساتھ میٹنگز نہیں ہوتی ہیں, دنیا بھر میں میٹنگز ہوتی ہیں. دس از اے نارمل وے. وہ ڈپلومیٹس کوئی الگ کسی ادھر تو نہیں رہتے, انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. دے میٹ کراس سیکشن آف پیپل, بزنس مین سے, اپوزیشن لیڈر سے, گورنمنٹ لیڈر سے, ملٹری لیڈر سے, سب سے ملتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم لوگ آئی تھنک ابھی کنٹمپریری ہم نے کافی کر لیا, تھوڑا سا آپ کی جو پرسنل پالیٹکس پہ آپ آئے. آپ کی شہباز شریف سے میرے خیال سے پہلی ملاقات ہوئی. ہاؤ واز دیٹ میٹنگ, اور یہ کب ہوئی تھی آپ کی؟ 2004 میں. اس وقت وہ ایگزائل میں تھے, سعودی عربیہ سے موو کر گئے تھے وہاں لنڈن. تو میں اس وقت IBM میں کام کرتا تھا, میں بھی لنڈن میں تھا, اور اسد عمر اینگرو میں کام کرتے تھے. ہی واز آلسو آن اے بزنس ٹرپ. اور اس ٹائم تو کوئی سوچ آپ کی نہیں تھی کہ نہیں, کوئی سوچ نہیں. اسد نیو شہباز شریف ویری ویل. میرے تیسرے بھائی ہیں منیر کمار, وہ سب سے اچھی طرح جانتے تھے میاں نواز شریف کو بھی, اور بیکاز ہی واز اے بینکر, تو وہ 90s میں میاں نواز شریف بہت ملتے تھے بینکرز وغیرہ کے ساتھ, تو اچھی ان کی ریلیشن شپ بھی قائم ہو گئی. تو اسد نے مجھے کہا کہ زبیر بھائی شہباز شریف سے ملنا ہے. میں نے کہا ملتے ہیں. سو وہ پھر انہوں نے ارینج کیا. نیکسٹ ڈے ہم گئے وہاں, تو وہاں ادھر جہاں وہ رہتے ہیں اس کے قریب کوئی ایک ہوٹل ہے, ادھر میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے, کیونکہ وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم تھا. صحیح. اور تو دیٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود ہم. اینڈ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس اوور آل؟ دیٹ واز ویری گڈ. آئی مین ہماری جو فیملی ہے, ہماری فیملی ساری PMLN کو سپورٹ کرتی تھی, اور دل و جان سے سپورٹ کرتی تھی. بٹ ناٹ اسد. نہیں, اسد بھی زبردست. اچھا اوکے. اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن تھی, وہ میں نے بتایا نا کہ بھٹو صاحب جب پہلا دن تھا ان کا 20 دسمبر 71, تو بھٹو صاحب نے 7 جنرلس کو نکالا تھا. مائی فادر واز ون آف دیم. تو ہم تو وی ور ڈسپلیسڈ, ہمارے پاس کوئی گھر کوئی کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پیسہ نہیں تھا, اور ہم موو کر گئے تھے کراچی. اسی وجہ سے کراچی موو کیے تھے, بیکاز مائی فادرز بیسٹ فرینڈ لیوڈ دیر. تو ہم ان کے کہنے پر وہاں ود ان اے ویک آف دی ٹائم ود ان دسمبر 71 موو کر گئے تھے. سو اب چونکہ وہ بھٹو صاحب نے نکالا تھا, تو ہمارے گھر میں ظاہر سی بات ہے ایک بڑی اینٹی بھٹو فیلنگس تھی. مائی فادر نیور یوز ٹو ٹاک مچ, بٹ وہ یہ تھا کہ, اور 5 سال تک میرے والد صاحب جو تھے یا جیل میں تھے یا ہاؤس اریسٹ تھے ڈیورنگ دا بھٹو رول. تو ہمارے لیے کوئی محبت تو تھی نہیں, اور اتنے ہم پالیٹکس سمجھتے ہیں. ہم تو یہ انجوائے کرتے تھے کہ جب کوئی نیگیٹو چیز ہوتی تھی کہ حکومت یہ فیلئر ہو گیا, یہ فیلئر ہوتا ہے. سو وی گرو اپ ان دیٹ. پھر ہم وہ لیٹ 70s 80s وغیرہ میں IBA وغیرہ گئے, تو مڈ 80s میں نواز شریف ہیڈ ایمرجڈ, اوکے, تھوڑا بہت. تو بائی دا ٹائم وی ور ان کارپوریٹ ورلڈ اور بزنس کو بھی سمجھتے, تو 1990 میں نواز شریف بیکیم دا پرائم منسٹر. اور یہ آپ پتہ نہیں اسد اب کہیں گے یا نہیں کہیں گے, بٹ وہ بریتھ ٹیکنگ پیس پر اگر کبھی ریفارمز ہوئے تھے تو وہ 1990 میں ہوئے تھے. مطلب اتنے سگنیفیکنٹ ریفارمس تھے نا دیٹ چینج دا فیس آف پاکستان, اور بزنسز کو اتنا فاسٹ کر دیا. میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ایز این امپلائی آف اے فورن کمپنی, ایک فورن کمپنی جہاں جو آپریٹ کرتی ہیں ان کا ایک پرائمری مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے پروفٹ ارن کریں اور بھیجیں اپنے ہیڈ کوارٹرز. تو ہمارے یہاں جو رول تھا جو 40 سال سے چلا جا رہا تھا کہ جو بھی آپ پروفٹ کماتے تھے اس کے بعد اس کے 9 مہینے کے بعد ایک آڈٹ ہوتا تھا. جو رولز ہیں یہاں کہ جو بھی آپ کے یہاں کا آڈیٹر ہے وہ کرے گا, اور پھر آپ اسٹیٹ بینک کو اپلائی کرتے تھے, اور اسٹیٹ بینک لیتا تھا 2 سے 3 سال, اور اس میں ہیوملیشن بھی ہوتی تھی. وہ لیکچرز بھی دیتے تھے. آئی پرسنلی فیلٹ دیٹ ہیوملیشن. یار آپ پاکستانی ہیں, آپ باہر کے لیے ایسے تڑپتے ہیں. ہم ظاہر ہے اپنا کیس بلڈ اپ کرتے تھے, بٹ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کا مطلب ایک ہے. اینی ویز 3 سال لگ جاتے تھے. اچھا فائنلی وہ جب اپروو کرتے تھے کہ اگر آپ نے 100 روپے پروفٹ کمایا ہے تو وہ کہتے تھے ہم 70 کریں گے, 30 روپے اس وجہ سے نہیں کریں گے. وہ بلٹ اپ الگ ہوتا چلتا تھا. You know what was the change? Only one reform that I am telling you. From 3 years to 3 days. آپ نے پروفٹ کمایا December 31 کو, آپ سمجھتے ہیں آپ نے 100 روپے کمایا, you go to commercial bank. What business has State Bank got to do with it? آپ جائیں اپنے کمرشل بینک اور اس کو کہیں 100 روپے پروفٹ. تو کچھ بیوروکریٹس تو بیچ میں آ جاتے ہیں نا ایک دم سے, سر اگر یہ کریں گے تو وہ تو آڈٹ ان کا بعد میں ہوگا, پتہ چلے کہ 100 روپے پروفٹ نہیں تھا 90 روپے تھا پروفٹ, تو پھر کیا ہوگا. میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر آپ کمٹمنٹ دے دیں
کہ اگر اس کے بعد آپ کا پتہ چلے گا, بیکاز آڈیٹر کا تو رپورٹ ماننی ہے نا, کہ 90 روپے پروفٹ تھا اور آپ نے زیادہ کر دیا, تو یو گیو این انڈر ٹیکنگ, یو ول برنگ اٹ بیک. یا وہ اگلے میں آپ ایڈجسٹ کر لیں اور سمتھنگ. نہیں, بٹ اس میں یہ تھا کہ آپ یو شوڈ میک اے کمٹمنٹ ود ان دا فرسٹ ویک آف جنوری, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ میٹ کر دیں, کہ اگر آڈٹ میں نکلے گا تو وی میک اے کمٹمنٹ. وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ سب تیار تھے. میں صرف آپ کو ایک ریفارم بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کا ڈالرز اکاؤنٹس وغیرہ جو سارے, پہلے آپ جاتے تھے نا 80s میں 70s میں, تو ہر شخص ڈالر لے کے جو جاتا تھا یا پاؤنڈ لے کے جاتا تھا, تو وہ 2 ساکس پہنتا تھا, اس میں اندر چھپاتا تھا, یا آپ اپنے بکسے میں ایسی جگہ چھپاتے تھے کہ کسٹمس کو نہ پتہ چلے. یہ $100, میں کوئی $5,000 کی نہیں بات کر رہا. بتا, جس طرح ہم جاتے تھے بزنس ٹرپ پر, تو اسٹیٹ بینک ڈیفائن کرتا تھا اگر آپ لنڈن جا رہے ہیں تو اتنے پیسے لیں, اتنا ہوٹل, اتنا کھانا پینا. بھائی اگر میں نے وہاں کوئی پینٹ شرٹ خریدنی ہے, کچھ کرنا ہے, اس کا پیسہ نہیں, اس کے لیے چھپا کے لے کے جائے. آئی مین سو فارن کرنسی اکاؤنٹس کھلے ہیں اسی طرح سے. اور اسی طرح سے بینکنگ ریفارم سے بریتھ ٹیکنگ پیس پر, چاہے وہ بیسک آئیڈیا جو تھا نا, میں بتا دوں بیسک آئیڈیا, اسٹیٹ اور سٹیزنس یا بزنسز کے درمیان کم سے کم انگیجمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ وہی بنتا ہے باعث ٹورڈز رشوت, وہی بنتا ہے باعث ٹورڈز ڈیلے, کہ پہلے نیگوسیشنز ہوتی نا. اگر آپ نے ٹیکس اتھارٹی کو اتنی وہ دے دیا, پاورفل بنا دیا ہے, تو وہ پھر آپ کو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا, اینڈ دیٹ بیکمز دا نارم دین, کہ یہ تو اتنا تو میں اپنا رکھوں اس کے لیے. بٹ بزنسز سلو ہو جاتے ہیں, رشوتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. سو وہ اسٹیٹ اور اس کے درمیان, جس طرح گرین چینل, اب تو سب آتے ہیں گرین چینل سے جاتے ہیں. پاکستان میں پہلے گرین چینل تھوڑا ہوتا تھا, ساروں کے بکسے کھلتے تھے, ساروں کے بکسے کھلتے تھے, اور ایسے وہ کسٹمز والے ٹریٹ کرتے تھے. سو جہاں 40 کسٹمز والے کراچی ایئرپورٹ پر ہوتے تھے نا, جب کوئی فلائٹ آتی تھی, جب وہ گرین چینل آ گیا تو 2 کھڑے ہوتے تھے. تو میں آپ کو صرف وہ ہمارے لیے وہ جو میں کہہ رہا تھا اینٹی بھٹو یا جو پرو نواز شریف, سو وی ور لونگ اٹ بیکاز وی ور پارٹ آف دا کارپوریٹ ورلڈ اینڈ دس واز ہیلپنگ بزنسز. جب 93 میں سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا, جب ڈسمسل کیا تھا غلام اسحاق نے نواز شریف کی حکومت کو 58(2)، تو جب سپریم کورٹ نے ریورس کیا تھا, تو آئی چندری گڑھ روڈ وچ از دی ہب آف بزنسز ان پاکستان, وہاں ہر دفتر میں ہر کمرے میں مٹھائیاں بٹی تھیں, بیکاز سب کو پتا تھا کہ دا ویلیو دیٹ. اور اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے سرتاج عزیز صاحب کو جاتا ہے, جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے. اینڈ بائی دا وے دس از ناٹ این ایگزیجریشن, 1991 میں منموہن سنگھ بیکیم دا فائنانس منسٹر آف انڈیا. انڈیا واز اسٹرگلنگ, $100 ملین صرف ریزروز رہ گئے تھے. آج میں صرف اس تناسب سے بتاؤں کہ $600 بلین اب ریزروز ہیں ان کے, اور پاکستان کے $4 بلین. یو کین امیجن. تو انڈیا ایکچولی فار دا فرسٹ ٹائم انیشیٹڈ ریفارمز exactly on the pattern of the reforms that were initiated. They actually, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کاپی کیا تھا, they had all the right, but they were seeing what has happened. وہ وہی چل رہا تھا, سوشلسٹ اکانومی ان کی چل رہی تھی, اور بالکل پھنس چکا تھا. And they went to IMF that year, 91. Only once. Pakistan has gone 23 times. So you can imagine کہ we are, and by the way, یہ میری آپ لکھ لیں, بالکل پوڈ کاسٹ بعد میں ہی بتا دیں, جو بھی نئی حکومت آئے گی وی ول بی بیک ود IMF اگین. سو مطلب کوئی اتنی زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہے آگے بھی؟ نہیں, بیکاز IMF تو ایک ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو انڈیا کی ایگزامپل دی, اٹس اے ون ٹائم فکس, اٹس ناٹ اے ریگولر لون. آپ اپنے رشتے دار کے پاس بھی پیسے لینے جاتے ہیں اگر بڑی مجبوری میں, تو وہ آپ کو اگر اچھا وہ بیک گراؤنڈ ہے, ریلیشن شپ ہے, تو وہ آپ کو ایک دفعہ ہیلپ کر دے گا. اگر آپ ہر 6 مہینے کے بعد پہنچ جائیں اور وہ پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ یار آپ کام کیوں نہیں کرتے ہیں, کوئی بزنس کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ تو وہاں ساری رات تاش کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں عیاشی کرتے ہیں, سوتے رہتے ہیں سارا دن, اور میرے سے پیسے, تو وہ بھی 3-4 دفعہ کے بعد نہیں دے گا نا. سو IMF از ویری سمپل. آپ IMF کے پاس جاتے ہیں کہ وی آر اسٹرگلنگ فار دس ریزن, اوکے واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. اینڈ بائی دا وے میں بالکل ود ہینڈز آن ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, 2013 سے 2016 کا جو IMF پروگرام تھا, اس میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ 100% انوالو تھا آن آل دا 12 ریویوز. وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ اکانومی فکس کیسے کریں گے. مثال کے طور پر ٹیکس ریفارمز کیا کریں گے, انرجی سیکٹر ریفارمز کیا کریں گے, بینکنگ ریفارمز کیا کریں گے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو کیسے ٹھیک کریں گے, تاکہ آپ ایک پورا ایک پلان آف ایکشن دیں اوور اے پیریڈ آف 2-3 years کہ جی یہ ہم کریں گے, اینڈ دس ول بی دین ریزلٹ ان اے سسٹینیبل اکنامک گروتھ ایور آفٹر. بٹ
Pakistan has not been able to do. So my last question would be like, where do you see Pakistan heading for the next, I'll not say like 5 years, but the next 1 year? और आपको लग रहा है elections अक्टूबर में होंगे? इलेक्शंस तो होने चाहिए अक्टूबर में, जाहिर सी बात है. आई थिंक पाकिस्तान का जो एक वो रहा है ख़राबी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बार बार इंटरवेंशंस हुए, इलेक्टोरल प्रोसेस ख़राब हुआ. जिस तक कहते हैं ना कि ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस जो की एक वजह थी कि ज़ाहिर है बंगालीज मेजॉरिटी में थे, तो 56 में तो आइन बना, और वो जब आइन बना तो उसके तहत 1959 जनवरी में इलेक्शंस होने थे, तो उससे 3 महीने पहले मार्शल लॉ लग गया. तो सब वापस जाके देखते हैं हिस्ट्री को, तो अगर वो प्रोसेस चलता रहता और जनवरी 59 में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो जाते तो पाकिस्तान इतने मुश्किल में ना फंसता. ये तो बिल्कुल विदाउट सेइंग है. और इसी तरह से आपने फातिमा जिन्ना की बात की थी, वो इलेक्शन प्रोसेस हो, तो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है मेरा ख्याल है उसमें ट्रिंकिंग करना किसी के मफाद में नहीं है. शॉर्ट टर्म में तो मुझे कुर्सी मिल जाएगी, मुझे कोई बड़ा प्लम सी जॉब मिल जाएगी, बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द बेस्ट थिंग जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कंसीडिंग डिफीट. अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं ना, ये तो ट्रम्प पाकिस्तानी स्टाइल पर चला गया था, बट जो 250 साल की हिस्ट्री थी वो बड़े क्लियर होता है. इलेक्शन कंक्लूड नहीं होता उनका, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और फिर नीचे सेनेट में और कांग्रेस वगैरह में बिल्कुल ऐसे ही होता है. जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि वी आर लूजिंग, अभी सारे वोट काउंट भी नहीं होंगे बट पता चल जाता है, तो जो हारने वाला होता है वो फ़ोन करता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो दैट इज़ कंसीडिंग डिफीट, और वो पूरे मीडिया के फुल उसमें सबके सामने वो हो रहा होता है, और सपोर्ट का भी बल्कि वो आगे से. तो आई थिंक उसमें वही नहीं कि वो उसको बड़ा मानना शुरू कर दिया, वो उसी तरह से बिटरली अपोज भी करता रहता है उसको, क्योंकि एक अपोजिशन का होना बहुत लाजमी चीज़ है, क्योंकि वही अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत पर तलवार लटकाएगी कि अगर वो गलत कहीं चलेंगे, होना तो यही चाहिए. सो आई थिंक विदाउट फियरिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, अक्टूबर इज़ द टाइम फ्रेम और अक्टूबर में होने चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि डैट विल अशर इन अ पीरियड ऑफ मैसिव ग्रोथ और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा. पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी वेरी डीप ट्रबल एज फार एज द इकॉनमी इज़ कंसर्न्ड. द नंबर्स से डैट, आई मीन मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा. आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लें, रिजर्व्स एक्सटर्नल साइड ले लें, फिस्कल साइड ले लें, आपकी फिस्कल डेफिसिट वगैरह, उसकी वजह दैट लीड्स टू मोर एंड मोर बोरिंग. तो आप अपने कर्ज़ों की हालत देखें, मतलब मैं एक जिस तरह अलार्मिंग सिचुएशन के कर्ज़े लेते हैं तो उस पर डेट सर्विसिंग टुडे फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ द फिस्कल ईयर, डेट सर्विसिंग इज़ मोर देन द नेट इनकम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. नेट इनकम क्या होती है? आपने जो टोटल टैक्सेस जमा किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें से जो सूबों को दे देते हैं तो वो जो बचता है वो नेट इनकम, वो तकरीबन मेरा ख्याल है मे बी थोड़ा सा मैं इधर 3.4 ट्रिलियन रुपीज़, और आपकी डेट सर्विसिंग 3.5 ट्रिलियन. सो डेट सर्विसिंग को पूरा करने के लिए भी आपको कर्जा लेना है, और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्जा लेना है, और जो स्टेट एंटरप्राइजेस ब्लीड कर रही हैं उसके लिए भी कर्जा लेना है. दैट इज़ वाई अब तो इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि वो अनकंट्रोलेबल है अनलेस वी आर एबल टू हाउ दैट विल बी सॉल्व्ड. और लेकिन डिफ़ॉल्ट का भी आपको है लग रहा है अभी भी चांस? देखें, एक तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं और मैं एग्री भी करता हूँ, ये हमने एक डिफ़ॉल्ट को पूरी कौम को डिफ़ॉल्ट के चक्कर में फंसा दिया. डिफ़ॉल्ट ना भी हो तो बहुत सिचुएशन ख़राब है. देखें ना, अभी डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, महंगाई जो है वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 36%, 36.5% है, जो कि हाईएस्ट एवर है. सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि एसेंशियल आइटम्स को वो करता है वीकली बेसिस पर, वो क्लोज टू 50% है. अनएम्प्लॉयमेंट है, जाहिर है इम्पोर्ट्स अगर कम होंगी तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, दैट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. तो वो तो सारी चीज़ें हकीकत है ना. अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे? 5 ईयर का जो इलेक्शन का मैं कहता हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आप जब 5 साल के लिए आए, जो भी पार्टी है उसको जितना सीरियस होकर डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होगी. व्हाट इज़ डीप रिफॉर्म्स? आप कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स, तो टैक्स रिफॉर्म्स आप क्या करेंगे जिससे आपका टैक्स कलेक्शन बढ़े?
ٹیکس ٹو GDP جس کو آپ کہتے ہیں وہ بڑھے, سگنیفیکنٹلی بڑھے. پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP اس وقت تقریباً 9% ہے. انڈیا کی اکنامک انڈیکیٹرز میں فائدہ یہ ہوتا ہے جنہوں نے بھی ایجاد کیے تھے 70 80 100 سال پہلے, کہ اس میں کمپیریزن ہوتا ہے لائک ایپل ٹو ایپل ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے یہ تو انڈیا کا, نو, بیکاز ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات ہو رہی ہے. سو ایوری ڈالر دیٹ از کلیکٹڈ بائی انڈینس 19 اس میں سے سینٹس جو ہیں وہ ٹیکس جاتا ہے. پاکستان میں 9 سینٹس جاتے ہیں. تو اگر وہی افیکٹو ٹیکس مینجمنٹ سسٹم ہو تو اگر ڈبل ہو جائے گا آپ کا تو آپ کے بہت سے مسائل آپ کے ٹھیک ہوں گے نا. مطلب آپ ایجوکیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں, آپ ہیلتھ کیئر کے جو عوام کی بہبود کے ایشوز ہیں. اینڈ آئی تھنک آلسو دا ٹائم ہیز کم کہ پریورٹی should go to the welfare of the people. What is welfare of the people? ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ کیئر, ان کا پینے کا صاف پانی, ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن, ان کے لیے تھانے کچہری کا کلچر, ایک ایسا نظام, جوڈیشل نظام جس پر سب کو بلیف ہو اور سب دروازہ کھٹکھٹا سکیں. وومن ایمنسپیشن, پاپولیشن کنٹرول, منورٹی رائٹس, دیز آر فنڈامنٹلس. یہ جو ریشوز ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ فنڈامنٹل. فنڈامنٹل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان کو اسی طرح سے سوسائٹی میں انکریج کیا جائے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. پاپولیشن کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک UN رپورٹ آئی ہے جو 2050 تک سارے جو 10 موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں ان کا آؤٹ لک دے رہی ہے. برازیل ہے 7% گرو کرے گا اگلے 27 سال میں, US شاید 8% گرو کرے گا, انڈیا کوئی 10-11%, بنگلہ دیش 12%, پاکستان 56%. The problem is right there. If you can't see that کہ آج آپ پاپولیشن جو آپ کی ہے ان کے لیے ایجوکیشن سب کے لیے نہیں پرووائڈ کر سکتے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول گوئنگ نہیں جا سکتا اسکول with 56% ایڈڈ. تو آپ سوچیں کہ اس سے آپ جو مرضی صبح, وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صبح شام محنت کریں گے, صبح شام محنت کی بات نہیں تھی, صحیح طریقے سے ڈائریکشن کی بات ہوتی ہے. تو ان کے لیے الیکٹریسٹی کہاں سے دیں گے, ان کے لیے گیس کہاں سے دیں گے, ان کے لیے ہیلتھ کیئر کہاں سے لے کے آئیں گے, ان کے لیے صاف پینے کا پانی کیسے لے کے آئیں گے, ان کے لیے جوڈیشل نظام کیسے لے کے آئیں گے. یو آر سٹنگ آن اے ٹیکنگ بام. سو جب تک آپ ان ایشوز پر بات ہی نہیں کریں گے, پتہ نہیں آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ ان چیزوں پر فوکس بھی کرتے, بات بھی کرتے. تو پاکستان کی پوری پالیٹکس میں لیڈ ہوں, میرا کچھ نہیں جاتا, 56% بڑھ جائے گا تو میرا جو گرینڈ سن ہوگا وہ پھر بھی باہر پڑھنے جائے گا یا زبردست کھانے کھائے گا. اور یہ بیکاز اس سسٹم میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے نا, جتنی خراب اکنامک سچویشن ہوتی ہے ایلیٹ اتنے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بیکاز ان کے ایسٹس انہینس ہوتے ہیں نا, ویلیو. جس نے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں, جس کا فلیٹ باہر ہے, جس کے پاؤنڈس پڑے ہوئے ہیں یہاں بینک میں, اس کی تو ویلیو زبردست بڑھ گئی. سونا جس کے پاس ہے وہ اور امیر ہو گیا, زمین جس کے پاس ہے وہ اور امیر ہو گیا. کس کے ایکسپینس پر؟ غریب کے ایکسپینس پر, ماسز کے ایکسپینس پر. 9 کروڑ پاکستانی جو ہیں صرف پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. اور پھر جو مڈل کلاس ہے, سب کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا جب مہنگائی ہوگی اور بزنس کنڈیشنز خراب ہوں گی, ایک تو بزنسز ڈاؤن ہو, اوپر سے مہنگائی ہو رہی ہے, تو سب سے زیادہ کون پسے گا؟ مڈل کلاس پسے گا. سو جب تک and that is why it is so important that کہ people regardless of whatever PTI, PML and PPP کہ ووٹ دیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں کہ what are you going to do for us, we the middle class, the lower middle class, the masses and even the businesses. because اگر businesses کو آپ نہیں انسینٹ کریں گے, اگر آپ عارف حبیبز اور یہ جتنے بڑے بڑے بزنس وہ ہیں, ٹبا گروپ اور یہ سارے منشا گروپ, یہ انویسٹمنٹ کریں گے بجائے کہ یہاں سے بزنسز اپنی بنگلہ دیش اور ملائیشیا لے, یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو جاب کریشن ہوگی, ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا, ایکسپورٹ زیادہ ہوگی. سو یہ نہیں, ہم تو بڑا کلیئر ہے, وی آر سپورٹیو آف بگ بزنسز اینڈ گیونگ ایز مچ انسینٹیو ٹو بگ بزنسز بیکاز ان کے تھرو ہی آپ پھر اپنے عوام کے لیے بھلائی لا سکتے ہیں. اور لاسٹ بالکل کویشچن کوئکلی, اف یو کین سمرائز, ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ
کچھ ہو سکتا ہے صحیح؟ بیکاز اف یو ریمبر اپنی حرکتیں نہیں اف یو ریمبر لائک نواز شریف کی ایک اسپیچ وہ گجرانوالہ کے بعد پیپل ور لائک یو نو باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی سین نہیں ہے, بٹ ناؤ یو ہیو سین. بٹ ڈو یو اسٹل ایک تو مسئلہ دو چیزیں ہوتی ہیں. مطلب میں جس طرح کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر میرا بیٹا اس کے منہ سے گالی نکل جائے تو دیٹس اے پرابلم, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی فریکوینسی بڑھ جائے, ہر روز دینا شروع ہو جائے, تو دین یو سے کہ نو آئی ہیو سٹ ود ہم اینڈ ٹیل ہم ناؤ دس از اے سیریس پرابلم. تو ایک تو وہ جب گجرانوالہ کی اسپیچ کا اور اس کا ذکر کیا, ایک ہوتی ہے آپ کی فریکوینسی, اور وہ گجرانوالہ کی اسپیچ اگر آپ نکال کے سنیں گے, there was a narrative built up on that before he took the name. انہوں نے مہنگائی کی بات کی, انہوں نے غربت کی بات کی, انہوں نے بے روزگاری کی بات کی, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے کیونکہ آپ لے کے آئے ہیں, عوام کی جو مشکلات ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے جنرل فیض حمید. تو ایک بلٹ اپ ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا ہر چیز میں. ابھی جنرل باجوہ تو اپریل میں چلے گئے, نہیں سوری نومبر میں چلے گئے تھے, جنوری میں اسمبلی توڑی ہے, اس کا بھی وہ کہتے ہیں باجوہ نے کہا میں نے اسمبلی توڑ دی. مطلب ایک لمٹ بھی ہوتی ہے نا. آپ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یو ہیو بین اے بینیفیشری, اور اگر آپ بینیفیشری نہ ہوتے تو جنرل باجوہ 6 سال رہے ہیں نا, 6 سال میں 5.5 سال تو وہ آپ کے ساتھ تھے. یو نیور اوپنڈ اپ یور لپ, یو نیور سیڈ اینی تھنگ اگینسٹ ہم. اور ایسا کیا ہو گیا کہ ساری چیزیں پھر ملبہ ادھر گرنا شروع ہو. سو ایک فریکوینسی اور ایک کتنی آپ اسی طرح سے جس طرح گالی ہے, ایک کوئی گھر میں غصے ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ برداشت کر لیتے نا کہ بڑے زور سے وہ بول رہے ہیں, بٹ اگر آپ ہر وقت لگے رہیں گے دین دیر آر ادر پیپل لیونگ ان دا ہاؤس, دیر آر پیپل لیونگ ان دا نیبرہڈ. سو یو ہیو ٹو دین بی ریفلیکٹڈ. آپ کے کنسرنس ہو سکتے ہیں, اور عمران خان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کنسرنس ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا ابھی تو مشکل وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے. اور اس کی جو ہے نا ایکنالجمنٹ جو انہوں نے شروع بھی کی ہے, سب جو لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے جی کہ کنڈیم کر رہے ہیں سو آن. سو اگر وہ جینونلی اون کریں گے وہ رسپانسبلٹی. اب وہ کنڈیم دیکھیں نا, اس میں بھی ایک الیٹ ہے اور ایک نان الیٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, الیٹ وہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا تو وہ آ جاتا ہے جیل سے باہر, اور جو بیچارہ ورکر ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا اور اس کو سزائیں ہوں گی. سو یہ ایک ڈیلیما ہے نا کہ یہ رائٹ صرف الیٹ کے پاس ہے کہ وہاں وہ تو آگے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے صرف یہ کہنا ہے کہ اچھا آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کہنا ہے باہر نکل کے پریس کانفرنس میں, یہ میں کہہ دوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ اس کے لیے معافی. اور جو ورکر ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو وہاں آپ ہی لے کے گئے تھے, فلانا لیڈر بھی تھا, فلانا لیڈر بھی تھا, کالس بھی آ رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, اور مجھے جب وہ ملٹری کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے تو کچھ سب غائب ہیں. تو دس از دا ڈیلیما آئی تھنک. سو پی ٹی آئی مور دین اینی ون ایلس, عمران خان ہیز ٹو ایکنالج دس فیکٹ کہ یہ ان کی بہت سی کنسرنس صحیح بھی ہو سکتے ہیں کہ جی ملٹری نے ان کے ساتھ یہ کیا, لیکن ان کو یہ بھی ویلیو کرنا چاہیے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ دیکھیں نا. ابھی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی لوگوں کو اٹھائے, یا دیر ہیز ٹو بی ایکنالجمنٹ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا جب آپ کی حکومت تھی, تو آپ کر کیا رہے تھے, واٹ ور یو اپ ٹو, انٹیمیڈیشن, تھریٹس, یوزنگ ایوری ڈریکونین. یہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ملکہ بخاری, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہر اینڈ آئی تھنک اٹس اے سیڈ بلو, بیکاز پڑھے لکھے لوگ پالیٹکس میں آنے چاہیے جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں, اور اس کو فورس کسی طرح سے بھی وجہ, آئی تھنک اٹ از اے میٹر آف کنسرن فار ایوری ون. سی کلاس میں ملکہ واز ون آف دی پرسنز جو لا منسٹری میں تھیں اور لاز بنانے میں, ایم این اے بھی تھیں, تو پارلیمنٹری کمیٹی کی بھی شاید چیئر پرسن تھیں لیگل کی. تو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ جتنے اریسٹ ہوں نا ان کو سی کلاس ملنی چاہیے, نیب کا کیس ہے, تو بڑے خوش تھے. آج وہ جس طرح مشاہد اللہ وغیرہ کہتے تھے کہ جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ نہیں سہ سکیں گے. اب وہی ہے کہ جی ایک دن بھی, کل ملکہ نے کیا کہا کہ ایک دن سی کلاس میں گزارے, تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید کچھ دیکھیں, اف عمران خان ہیز ٹو لرن ون تھنگ اینڈ دیٹ از پیشنس. اگر نواز شریف سے کچھ سیکھنا ہے تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے.
ایک دم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مئی 9 کو تو آپ وہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ پہ نہ ہو, مئی 10 کو آپ کہیں اچھا جی ہم اچھے بچے بن کے اب نیکسٹ ٹائم بہیو کریں گے. سو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, یو ہیو ٹو آلسو ریکگنائز کہ آپ نے ڈیمیج کتنا کیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو لیٹ ٹائم پاس. اور پاکستان میں آسان اس لیے ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا میاں نواز شریف کا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بھی حکومت آئے, سے PMLN آ جائے, PVP آ جائے اکتوبر کے لگے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں سمجھتا کہ 2 سال کے بعد ایسا سہانا پاکستان ہوگا کہ سب اشش کر رہے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. سو دیر ول بی این اپرچونیٹی فار عمران خان اور اینی ون ہو ول بی ان دا اپوزیشن ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. یہی ہوتا ہے نا طریقہ, بٹ اس کے لیے ابھی پیشنس چاہیے آپ کو, اینڈ دین پلے اے کنسٹرکٹیو رول ایز این اپوزیشن. اگر آپ, ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے وہ بعد میں کہیں کہ بڑے کہہ رہے تھے اپوزیشن آپ نے تو پہلے, سو ہی کین بی ان دا گورنمنٹ ایز ویل, بٹ ہی اسٹل ہیز ٹو لرن کہ ایک طریقہ ہے 35 پنکچر کی سٹوری پر بلیو نہ کریں خدا کے لیے, اس کی تھوڑی سی جانچ پڑتال کر لیں. ہر بندہ پاکستان میں آپ کا دشمن نہیں ہے, ہر فورس آپ کے دشمن نہیں ہے, آپ کے چاہنے والے بھی ہیں. آپ ہمیں پولیٹیکل رائول کا اسٹیٹس دیں اور لڑیں دبا کے پالیٹکس. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار یور ٹائم, بہت شکریہ.